بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ جہاں تک جسمانی بیماریوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے زمین سے چیزیں پیدا کی جن میں انسان کے لیے شفا رکھی، اور جہاں تک روحانی بیماریوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شفا کے لیے قرآن نازل کیا۔ بہرحال کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کے لیے اللہ نے دوا نہ اتاری ہو۔ اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کتاب الطب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ ما انزل اللہ داء، یعنی اللہ نے جو بھی کوئی بیماری پیدا کی ہے اس کے لیے شفا کا سبب بھی پیدا کیا ہے، یعنی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی، یعنی کوئی بھی بیماری ایسی نہیں۔ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، مگر یہ کہ اس کی شفا بھی رکھی ہے اللہ نے۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانی اسباب کے ذریعے بیماری کی شفا کو پیدا کیا تو اس کے لیے اتارنے کا لفظ آیا ہے، انزلہ، اتارا۔ انزال کے کئی ایک معنی علماء نے یہاں پر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا ہے، یعنی خبردار کیا ہے، بتایا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری اور اس کے علاج کے متعلق عمومی طور پر خبر دی ہے، یعنی بیماری بھی ہے، اس کی بھی خبر دی، اور علاج بھی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے اتارنے سے مراد ان کو پیدا کرنا ہے اور ان کا زمین میں رکھ دینا ہے، یعنی جیسا کہ حدیث میں اس خبر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جو بیماری رکھی اس کے لیے علاج بھی رکھا، یعنی زمین پر رکھا۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ ان دونوں کے اتارنے سے ان کا فرشتوں کے ذریعے اتارنا مراد ہے، وہ فرشتے جو انسانی مخلوق کے نظام کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں۔ تو بیماری اور اس کا علاج فرشتوں کے ساتھ نازل کیا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اکثر بیماریاں اور ان کے علاج بارشوں کے اتارنے کے ذریعے سے ہوتے ہیں، جن سے غذائیں اور دوائیں اور دیگر چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی بارش اترتی تو زمین بہت کچھ اگاتی ہے، تو پھر اس میں بعض اوقات کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں یا کوڑے کے ڈھیر ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ بارش پڑتی ہے تو وہاں سے جراثیم پیدا ہو کر بھی فضا میں پھیلتے ہیں، وہ بھی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح اچھی زمینوں پر جب بارش پڑتی ہے تو اچھی غذائیں پیدا ہوتی ہیں جو بندوں کو صحت مند رکھنے میں کام آتی ہیں، اور انہی میں پھر جنگلوں کے اندر ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جن سے علاج کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال دونوں چیزیں مقدر ہیں، اللہ کی تقدیر میں سے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق پر ایک مکمل مہربانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیماری کے ذریعے آزمایا ہے تو اس کے علاج کے لیے یا حل کے لیے اللہ نے دوائیں بھی پیدا کی ہیں۔ جیسے انسان اگر گناہ کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، یعنی نفس کے کسی شر کی وجہ سے یا شیطان کی وجہ سے وہ آزمائش میں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے اعمال بھی بتائے ہیں کہ جو گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں، جیسے استغفار وغیرہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سال میں ایک رات وبا اترتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن ڈھانپ دیا کرو اور مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں وبائیں اترتی ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسے برتن پر جسے ڈھانپا نہ گیا ہو، یا وہ مشکیزہ جس کا منہ نہ باندھا گیا ہو، اس پر سے گزرتی ہیں تو اس میں وہ داخل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً پینے کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، رات بھر ننگی رہی ہے اور اس میں وہ وبا داخل ہو چکی ہے، بیماری داخل ہو چکی ہے، اور صبح ہم اٹھتے ہیں اور بغیر بسم اللہ پڑھے اس کو پی جاتے ہیں تو بیماری جسم کے اندر چلی جاتی۔ پھر ایک بندے کے اندر جراثیم آتے ہیں تو وہاں سے وہ دوسرے کو لگ جاتے ہیں، تیسرے کو لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ بیماری بہت سو تک پھیل جاتی ہے۔ تو بہرحال بیماری بھی اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور ہمیں اس معاملے میں احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور دوا اور علاج کی بھی ضرورت ہے۔